اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے آپ بچیں تو آج انشاءاللہ میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ جس سے اللہ رب العزت کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، رب کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور اسے ثواب اور رحمت حاصل ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے، آج آپ کو یہ پتہ چل جائے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے اور جنت کے آپ خواہش مند ہیں، جنت میں جانے کی آپ کی تمنا ہے، تو آج جو میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ ان باتوں پہ عمل کر لیا تو رب کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سب سے پہلی عادت آپ کیا کریں گے؟ جنت میں جانے کے لیے اور رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور جو ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے خواہشات۔ دنیاوی خواہشات کو آپ ختم کر دیجئے اور مصائب اور تکالیف پر صبر کریں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو، صبر ایک وہ عظیم دولت ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں اور ہر کسی کا حصہ نہیں، یاد رکھیے۔ صبر کی 4 قسمیں ہیں، صبر 4 قسموں کا صبر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں، آپ توجہ سے میری بات کو سنیں۔ نمبر 1، عبادت الہیہ پر صبر کرنا۔ عبادت الہیہ پر صبر کرنا یہ پہلے نمبر کا صبر ہے۔ نمبر 2، حرام افعال سے رکتے ہوئے صبر کرنا۔ جو چیزیں ہم پر رب قدیر نے حرام فرمائی ہیں، اگرچہ ہمارا دل کہہ رہا ہے اور ہمارا دل یہ خواہش رکھتا ہو کہ ہم اس کو یہ کر لیں، اس سے ہمیں منافع ہو جائے گا، لیکن آپ اس سے رک جائیں، صبر کریں، دنیاوی منافع کو نہ دیکھتے ہوئے، بلکہ آپ آخرت کی پرواہ کریں اور اپنے رب کی رضا حاصل کریں، اور جو اللہ نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے اس حرام چیزوں سے ہم رک جائیں، تو یہ صبر 2 نمبر کا صبر ہے۔ سمجھے نہیں؟ نمبر 3، تیسرا درجہ صبر کا کیا ہے؟ آفت اور مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ اگر کوئی آپ پہ آفت آتی ہے تو آپ صبر کا دامن لبریز نہ ہو۔ کوئی آپ پہ مصیبت آتی ہے، صبر کا دامن لبریز نہ ہو۔ مان کے چلیے اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر آپ صبر کریں، اس وقت میں بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ ایسی صورت میں ہم نازیبا کلمات اور نہ جانے کبھی کبھی ہم کم علمی کی وجہ سے اس رب کی بارگاہ میں بھی گستاخی کے شکار ہو جاتے ہیں جس رب نے کائنات کو پیدا کیا۔ کہ لوگوں، جو حادثہ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آپ اس پہ آہو بکا کرو یا صبر کرو، آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ دنیا بھر میں شکایتیں کرتے پھریں گے تو اس پہ اللہ صبر اور جو استقامت کا ثواب آپ کو دے گا وہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے دنیا بھر میں ڈھنڈورا جو پیٹ دیا۔ لیکن اگر آپ نے صبر کیا اور رب کی رضا پہ راضی ہو گئے اور آپ نے سوچ لیا کہ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب ہر چیز پر قادر ہے اور بغیر اس کی مرضی کے ذرہ پتہ ہل نہیں سکتا، یہ سب اس کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں، اس میں بھی کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے، اور اس پہ آپ نے صبر کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کا آپ کو وہ اجر عطا فرمائے گا جس کو انشاءاللہ میں ابھی بیان کروں گا۔
تو آپ سوچیں گے کہ کاش ہم نے پہلے سے صبر کیوں نہیں کیا۔ صبر کرنے والوں کے لیے جو میرے رب نے ثواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں، آج میں آپ کو تفصیلاً انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا، آپ جھوم اٹھیں گے۔ صبر کے یہ تیسرا درجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مصیبت اور پریشانی پہ صبر کرنا۔ مان کے چلیے اگر کسی کا بچہ مر گیا، انتقال کر گیا، تو یہ رنج کی گھڑی تو ہے، ٹھیک ہے، یہ مصیبت کی گھڑی تو ہے، لیکن صبر اسی چیز کا نام ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ دنیا میں میرا ہی بچہ تھا کیا لینے کے لیے، اللہ نے میرا ہی بچہ لے لیا، ایسی ہم سے کیا خطا ہوئی ہے۔ بھائی اگر آپ سے ایک ذرہ برابر بھی خطا نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی موت دے دے، تو اس میں یہ میرے رب کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک جس کو چاہتا ہے وہ زندہ رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، میرے رب نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، میرے رب نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، اسی کے اختیار موت ہے۔ اب آپ اگر یہ چاہیں کہ ہماری مرضی سے کام ہو تو ایسا امپوسیبل ہے۔ یہ میرے رب کا وہ قانون ہے کہ لا یستاخرون ساعۃ اذا جاء اجلھا، یعنی جب وقت آتا ہے تو نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوتا ہے نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوتا ہے، بلکہ پورے ٹائم پہ آتا ہے۔ اب اگر کوئی گھر میں انتقال ہو گیا تو آپ اس پہ آہو بکا کرنے کے بعد بجائے تانے دینے کے بجائے رب کی بارگاہ میں وہ جملے نکالنے کے بجائے جو رب کی شان کے خلاف ہیں، جس کو بالکل بھی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ان جملوں کی وجہ سے ہمارا ایمان تک خطرے میں پڑ جاتا ہے اور ہم اس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ تو دوستان محترم، اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں، اس وقت میں بہت ضرورت ہے کہ آپ صبر سے کام لیں اور یہ سوچ لیں کہ یہ میرے رب کی امانت تھی جو میرے پاس تھی، اور جب تک اس نے چاہا اپنی امانت کو میرے پاس رکھا اور جب چاہا واپس لے لیا، اور ہم سب رب کی امانتیں ہیں، ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور پلٹنا ہے۔ کل من علیہا فان، یہ سارا جہان فنا ہو جائے گا، جو اس دنیا میں آ گیا ہے، یہ چرند، یہ پرند، یہ پیڑ، یہ بوٹے، یہ زمین، یہ آسمان، کسی چیز کے لیے بقا نہیں ہے، سب کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور تمہارے پروردگار کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سہے اور ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو دوستان محترم، یہ جو ہے مصیبت پر صبر ہے، ٹھیک ہے، آفت اور مصیبت پر صبر کرنا۔ اچھا، چوتھا صبر جو ہے وہ ہے صدمے پر صبر کرنا۔ صدمہ، کسی بھی چیز کا صدمہ ہو، مال کا صدمہ ہو، اولاد کا صدمہ ہو، یا پھر اور کسی نقصان کا صدمہ ہو، گھر ٹوٹنے کا، بلڈنگ گرنے کا، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے جو ہے صدمے انسان پہ لاحق ہوتے ہیں۔ ان صدموں پہ صبر کر لینا یہ اپنے رب کو راضی کرنے کی دلیل ہے۔ اب جانتے ہیں اللہ فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ صبر کرنے والوں کے لیے نمبر 1، جنہوں نے اللہ کی عبادت پہ صبر کیا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نمازوں کو فرض کیا، پابندی کے ساتھ ہم نے ان نمازوں کو وقت پہ ادا کیا، اس کے علاوہ ہم رب کی رضا کے لیے روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات، اس کے علاوہ دیگر نفلی عبادت رب کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم کرتے رہیں اور صبر کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اپنے رب کو راضی کر لیں، تو اب سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز عبادت پہ صبر کرنے والوں کو اللہ 3 مراتب عطا فرمائے گا۔ کتنے؟ 3 مراتب عطا فرمائے گا کہ ہر درجے کے درمیان جو فرق ہوگا وہ آسمان اور زمین کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مرتبہ اس کا ہوگا کہ اس کو اللہ 3 مرتبے، 3 درجے عطا فرمائے گا، اور ہر مرتبے کا جو فرق ہوگا وہ زمین اور آسمان کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یہ
پہلا نمبر میں نے بتایا عبادت پہ جس نے صبر کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حقہ عبادت کری، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مرتبہ عطا فرمائے گا قیامت کے دن کہ 3 درجات ہوں گے اس کے، اور ہر ایک کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا کہ زمین سے لے کے آسمان تک۔ اللہ اکبر۔ دوستان محترم، اب جنہوں نے حرام سے صبر کیا، ٹھیک ہے، جو حرام افعال سے خود کو بچاتے ہوئے صبر کرے، اور روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 600 درجات عطا فرمائے گا۔ کتنے؟ مان کے چلیے اگر آپ کا جو ہے غلط کام کرنے دل کر رہا ہے، لیکن آپ رب کے خوف کی وجہ سے اس سے باز رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں آپ پر حرام کر دی، شراب حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوئے کو حرام کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی زمین ناجائز چھیننے کو، اور دوسری چیزوں کو جن کو اللہ نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کر لیں، لیکن پھر بھی ہم رب کے خوف کی وجہ سے صبر کر کے اور جو ہے رک جاتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 600 درجات عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ان کا فاصلہ جو ہوگا دوستو، ہر درجے کا فاصلہ اتنا فرق ہوگا جتنا 7ویں آسمان اور 7ویں زمین کا فرق ہے۔ اب آپ سوچئے 7ویں آسمان اور 7ویں زمین میں کتنا بڑا فاصلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے 600 درجے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ میرے رب کے انعامات ہیں جو اپنے رب کے احکام پر، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام کر دیا، اگر ہم اس سے باز آ جائیں تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعزاز و اکرام اور ایسی نوازش اور ایسے کرم اور ایسی رحمتیں نازل فرمائے گا کہ دیکھنے والے اس پہ رشک کریں گے، پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کو رب کائنات نے ایسے مراتب عطا فرمائے ہیں، ایسے درجات عطا فرمائے ہیں جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ چمک رہے ہیں۔ آواز آئے گی، اے لوگو، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو ان کے اوپر حرام کر دیا تھا یہ اس سے باز رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صبر کی وجہ سے آج ان کے مقام کو بہت بلند فرما دیا۔ سبحان اللہ، ان کے مقام کو بلند فرما دیا۔ دوستو، ہر درجے کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا، 7 زمین اور 7 آسمان کے برابر ہوگا۔ جو مصیبت پر صبر کرے گا اللہ اسے جنت میں 700 درجے عطا فرمائے گا، اور ہر درجے میں فرق اتنا ہوگا جتنا عرش اور تحت الثری کے درمیان فرق ہے، جتنا عرش اعظم اور تحت الثری کے، جس نے مصیبت اور جو ہے پریشانی پہ صبر کیا، لوگوں یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے ایسے انعامات سے نوازے گا، جنت میں ایسے ایسے درجات عطا فرمائے گا۔ اب آپ سوچئے، اگر آپ کسی بلا پہ، کسی مصیبت پہ، کسی حادثے پہ یا کسی صدمے پہ آپ صبر کریں گے تو رب کائنات آپ کو ایسے درجات عطا فرمائے گا جن کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ زمین تحت الثری، زمینوں کے نیچے تحت الثری، اور آسمانوں کے اوپر عرش اعظم، جتنا بڑا فاصلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں ایسے درجات عطا فرمائے گا اور آپ اس کے مالک ہوں گے۔ لوگ آپ کو جنت میں دیکھ کے رشک کریں گے۔ تو اے صدموں پر اور مصیبت اور پریشانی پہ غم کرنے والوں، غم تو ہوتا ہے لیکن اس میں جو ہے صبر کیجیے، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیے، آہو بکا نہ کیجیے، گریبہ چاک نہ کیجیے، سینہ مت پیٹیے گا، اور اس کے علاوہ آپ جو ہے اپنی زبان سے نازیبا کلمات نہ نکالیں جو میرے رب کی شان زیبا نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ دیکھنا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو کن انعامات سے نوازتا ہے۔ دوستو، صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے اور صبر نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جناب زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اپنی قوم کو حضرت زکریا علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن زکریا علیہ السلام کی قوم سمجھنے کے بجائے آپ کی دشمن بنی۔ یہودیوں سے بچنے کے لیے
جب وہ آپ کی دشمن بنی، آپ کے قتل پہ تیار ہو گئی، آپ کو شہید کرنے پہ تیار ہو گئی، یہودیوں سے بچنے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام بھاگے۔ یہودی ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک درخت ہے اور اس کے اندر آپ نے چھپنا چاہا تو وہ تکڑا درخت تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کو فرمایا، اے درخت مجھے اپنے اندر پوشیدہ کر۔ اللہ! جب یہودیوں کو اپنے پیچھے آتا ہوا دیکھا کہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، تو قریب ہی ایک تکڑا سا درخت تھا، تو حضرت زکریا اس درخت کے پاس گئے اور جانے کے بعد آپ نے فرمایا، اے درخت مجھے اپنے اندر پوشیدہ کر لے اور مجھے جو ہے چھپا لے۔ آپ اس کے اندر داخل ہو گئے اور درخت اوپر سے پھر مل گئے۔ اللہ! دیکھیے رب کی شان، دیکھیے پیغمبر تھے نا، اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی بات جانور بھی مانتے ہیں اور انسان بھی مانتے ہیں، درخت بھی مانتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ پیڑ پودے سلام کرتے ہیں، پیڑ پودے سلام کرتے ہیں، پیڑ پودے سلام کرتے ہیں، جانور احترام کرتے ہیں۔ میرے آقا کے ایک اشارے پر، میرے آقا کے ایک اشارے پر سنگریز کلام کرتے ہیں۔ حضرت جناب زکریا علیہ السلام نے پیڑ کو حکم دیا، اے پیڑ، اے درخت، تو مجھے راستہ دے اور اپنے اندر مجھے چھپا لے۔ اللہ اکبر! دنیا نے دیکھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بات سننے کے بعد وہ پیڑ بیچ میں سے دو ہو گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے اندر لے لیا اور پھر مل گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس کے اندر چھپ گئے۔ اب یہودی چکر میں ہے کہ حضرت زکریا آخر گئے کہاں؟ یہودیوں کو جب پتہ نہ چلا تو اتنے میں ابلیس آتا ہے، شیطان انسانی شکل، اور ابلیس نے خبر دی اور کہا کہ میں تم کو بتاؤں زکریا کہاں ہے اور آج ان کا کام تمام تم آسانی سے کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر! ابلیس نے ان کو بتایا، اے لوگو زکریا اس پیڑ کے اندر ہے، اگر تم اس پیڑ کو چیر دو گے تو زکریا کا کام تمام ہو جائے گا معاذ اللہ رب العالمین۔ ابلیس نے جب ان کو یہ رائے دی تو ان کو ابلیس کی یہ رائے بڑی پسند آئی، کیونکہ وہ تو دشمن ہو چکے تھے حضرت زکریا علیہ السلام کے، اور انہوں نے جو ہے قتل کا پورا ارادہ بنا لیا تھا۔ آرا منگایا گیا اور اس کو چیرا، دو ٹکڑے کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابلیس نے کہا کہ اس کو دو ٹکڑے کر دو تاکہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ یہودی اس عمل پر پیرا ہوئے۔ وجہ یہی ہوئی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے درخت سے پناہ طلب فرمائی تھی۔ اللہ! درخت سے پناہ طلب فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ کی پناہ نہ مانگی، بس ہلاکت ہوئی۔ لوگوں نے آرے کے ساتھ چیرا اور دو ٹکڑے کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس بندے پر کوئی آفت وارد ہو جائے اور وہ بجائے میری کسی مخلوق سے پناہ طلب کرنے کی وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو آسمانوں کے دروازوں اس کے لیے میں آسمان کے دروازوں کو بند کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! مطلب یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی مخلوق سے طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رحمتیں اپنے اوپر ختم کر دیتا ہے۔ بالآخر حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک آرا جس وقت پہنچا تو چیخنے لگے، چلانے لگے۔ تو
تو ان کو کہا گیا اے زکریا آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آفت کے وارد پر تم نے صبر کیوں نہیں کیا، تم نے آہ بلند کی، اگر دوبارہ آہ کی آواز آئی تو تمہیں انبیاء کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پس زکریا علیہ السلام نے اپنے ہونٹ اپنے دانتوں میں دبائے اور برداشت کیا۔ لوگوں نے ان کے بدن کو چیرا، 2 ٹکڑے کر دیے۔ صاحب عقل کے لیے یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ جب مصیبت اور پریشانی آئے تو وہ کسی دنیا دار سے مدد نہ مانگتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے۔ دوستو، حضرت زکریا علی نبینا و علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اے زکریا تم نے صبر کیوں نہیں کیا، اگر تم نے آہ کیوں نکالی، اگر دوبارہ آہ نکالی تو انبیاء کے جو فہرست ہے اس سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ اے لوگو، یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ اللہ کے پیغمبروں کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بڑے مقام پر فائز فرماتا ہے جو ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ بہرحال میں نے جو آپ کو بتایا آج واللہ یحب الصابرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو دوستان محترم ہمیں صبر کرنا چاہیے اور رب کی رضا حاصل کرنی چاہیے، اور ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے کہ جو ہمارے اوپر رب نے حرام کر دیا۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، آپ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، آپ رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو اور آپ جنت کے طلبگار ہو، تو پھر جو صبر کے میں نے درجات بتائے ہیں اور جن پر صبر کرنے کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے، ان چیزوں پر آپ نے صبر کر لیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ رب کائنات آپ کو اس صبر کا وہ اجر عطا فرمائے گا، وہ اجر عطا فرمائے گا جس کی آپ نے کبھی اپنے دماغ میں سوچی بھی نہیں ہوگی۔ ایسے آپ کو مراتب اور درجات جنت کے اندر نصیب ہوں گے، اور وہ محلات نصیب ہوں گے جن کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر مصیبت پر، ہر پریشانی پر، ہر صدمے پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، حرام کاموں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس پہ صبر عطا فرمائے، اپنی عبادت میں ہمیں دن رات لگائے اور اس پہ صبر اور استقامت عطا فرمائے، اور رب کائنات ہمیں تمام دنیاوی زمینی آسمانی بلاؤں سے، حوادثات سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں ہمارے اوپر نازل فرمائے، اور ہمیں تمام دنیا اور آخرت اور تمام دنیا والی اور آخرت والی پریشانیوں سے اپنے حبیب اعظم کے صدقے میں ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی زندگی اور شہادت والی موت عطا فرما۔ رب کائنات ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔